اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنے کے حوالے سے آج ہمارا 7واں سبق ہے۔ تو اس سے پہلے جو چھٹے سبق میں ہم نے ووکیبلری کے یہ الفاظ یاد کیے تھے۔ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا، اللہ کی صفت ہے۔ شیئن، کوئی چیز۔ یوم، دن، جس کی جمع ہوگی ایام، اور قبل، پہلے، اور خیر، بہتر، بھلائی۔ آج کے جو الفاظ ہم اس میں لرن کریں گے وہ ہیں ملائکہ۔ ملائکہ فرشتے جمع ہے اور اس کا سنگولر ہوگا ملک۔ ملائکہ فرشتے یہ پلورل ہے، اور اس کا جو ہوگا سنگولر وہ ہوگا ملک۔ یومئذ، اس دن۔ اصحاب، ساتھی، لوگ۔ العزیز، غلبے والا، بہت زیادہ غالب، عزت والا۔ الغفور، گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو یہ آج کے سبق کے الفاظ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو یاد کریں گے۔ ملائکہ، یومئذ، اصحاب، العزیز اور الغفور۔ گرامر کے حوالے سے جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی یہ ریویژن ہے کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو یا تنوین پر ختم ہو وہ عام طور پر اسم ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں ہم نے لرن کیا تھا کہ ہر وہ لفظ جو یا، تا، حمزہ یا نون سے شروع ہو تو عام طور پر وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل مضارع سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل جو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈوئل ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ دو کے لیے، یعنی عربی زبان میں واحد کا مطلب ایک ہے، تثنیہ کا مطلب ہے دو، اور جمع دو یا دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ تثنیہ کی جو علامات ہیں وہ ہے الف، نون اور یا نون، یعنی کسی لفظ کے آخر میں آنی یا اینی کا آنا، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ مسلمانی یا مسلمینی، اس طرح۔ اور جمع مذکر کی علامت واو الف ہے، واو نون اور یا نون۔ واو الف عام طور پر جو وربز ہیں ان کے آخر میں آتا ہے، واو نون اور یا نون عام طور پر جو ناؤنز ہیں ان کے آخر میں آتا ہے، مسلمون اور مسلمینہ۔ جمع مؤنث کی علامات الف تا ہے، جیسے مسلمات، تائبات، عابدات۔ جمع مکسر ہم نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں واحد سے جمع دو طرح سے بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جمع بناتے وقت واحد لفظ پورے کا پورا جمع میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، اور یہ مسلم کا پورا لفظ مسلمون میں آ گیا، صرف ہم نے واو نون اس کے آگے ایڈ کیا ہے۔ مومن سے مومنون۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جمع بناتے ہوئے واحد لفظ ٹوٹ جاتا ہے اور جمع کی بالکل نئی شکل سامنے آ جاتی ہے، اسے جمع مکسر کا مطلب ٹوٹا ہوا کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، انہیں یاد رکھنا پڑتا ہے، جیسے رسول سے رسل، کتاب سے کتب، سے امہات اور یوم سے ایام وغیرہ۔ پھر ہم نے مذکر مؤنث، میل فیمیل دیکھے تھے۔ عربی زبان میں ہر لفظ کے بارے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مذکر وہ لفظ ہوگا جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، یعنی ہمیں اصل میں مؤنث کی علامات دیکھنی ہے الفاظ میں۔ اگر مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ لفظ مذکر ہوگا۔ مؤنث تین قسم کے ہوتے ہیں۔ مؤنث حقیقی، یعنی وہ جو پیئرز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہر زبان کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، وہ مؤنث حقیقی ریئل جو مؤنث کہلاتے ہیں، جیسے ماں، اخت، بہن، بنت، بیٹی، بقرہ، گائے، جاموس، بھینس وغیرہ۔ مؤنث قیاسی ایسے الفاظ ہیں جن میں نر اور مادہ کا پیئر کا تصور موجود ہوتا ہے،
میل اور فیمیل کا کانسیپٹ موجود نہیں ہوتا ان کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ یا تو لفظ کے آخر میں گول تا آئے گی، اسے تائے مربوطہ کہتے ہیں، یا الف مکسورہ ہوگا۔ الف مکسورہ سے مراد یہ ہے کہ یا اس کے اوپر ہم کھڑی زبر ڈالتے ہیں، اور یا الف ممدودہ ہوگا، یعنی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ آئے گا۔ جیسے تائے مربوطہ کی مثال ساعہ، مروحہ، جنہ، آیا، مؤمنہ، مسلمہ، صادقہ، خالہ، حمہ۔ لیکن ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، جیسے خلیفہ، علامہ، اسامہ، یہ ایکسیپشنز ہیں، اگرچہ ان کے آخر میں یہ تائے مربوطہ موجود ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ الف مکسورہ جیسے یا اس کے اوپر کھڑی زبر، جیسے کبرا، وسطی، سفلا، سلمہ، ذکرہ، حما، یہ سارے کے سارے الفاظ بھی مؤنث کی علامت ہیں۔ لیکن اس میں پھر ایکسیپشنز ہیں، کچھ الفاظ جیسے عیسیٰ، موسیٰ، مصطفیٰ، یہ لکھنے میں تو مؤنث کی طرح ہیں لیکن مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ الف ممدودہ کہتے ہیں الف اور جس کے آخر میں حمزہ ہو، جیسے بیضاء، صفرا، صحرا، حمرا۔ عام طور پر یہ رنگوں کے نام ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ مؤنث سماعی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا یا الف مکسورہ یا الف ممدودہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ مؤنث کہلائے جاتے ہیں۔ کیوں مؤنث ہوتے ہیں؟ چونکہ جو عرب ہیں ان کو مؤنثی استعمال کرتے ہیں۔ زبان اصل میں اہل زبان سے بنتی ہے، اہل زبان اس کو جس طرح استعمال کریں، دوسرے جو نان نیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی طرح ہی سیکھیں۔ تو مؤنث سماعی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اہل زبان کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے ہی سنا ہے، جیسے شمس، سورج، نار، آگ، ارض، زمین، ریح، ہوا، سبیل، راستہ، دار، گھر، جہنم، جہنم، سما، آسمان، بئر، کنواں، خمر، شراب، کاس، گلاس۔ اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں آتے جائیں گے۔ ملکوں اور شہروں کے نام بھی عام طور پر عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور جسم کے وہ اعضاء جو پیئرس میں ہیں وہ بھی عام طور پر مؤنث کہلائے جاتے ہیں، جیسے عین آنکھ، ید ہاتھ، رجل ٹانگ، اذن کان، قدم یہ ہمارے پاؤں۔ آج کا جو سبق ہے یہ بہت ضروری سبق ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور عام طور پر اسے سمجھنے میں کافی دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو آسان ترین طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ سمجھنے مشکل پیش نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں اسم کی اعرابی حالتیں۔ اعراب عام طور پر اردو زبان میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیر زبر پیش، اردو زبان میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ زیر زبر پیش کو اعراب کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مفہوم کچھ تھوڑا الگ ہے اس سے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کئی شکلیں تبدیل کرتا ہے لیکن اس کا میننگ تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کہیں کتابن یا کتابن یا کتابن، یعنی کتاب کے آخر میں تنوین پیش والی یا زبر والی یا زیر والی آئے تو لفظ کی شکل تو چینج ہو جائے گی لیکن لفظ کا میننگ تبدیل نہیں ہوگا، اور لفظ کا میننگ کتاب، بک ہی رہے گا۔ یا آپ کہیں الکتابو، الکتابہ یا الکتابی تو اس کا میننگ سیم رہے گا۔ اس اب دیکھیں اب کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کیا تھا؟ 2 دفعہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں پہ اللہ پہ پیش ہے لا الہ الا اللہ، اور آخر میں پھر محمد الرسول اللہ، آخر میں پھر اللہ رسول اللہ، تو اس اللہ کے نیچے زیر ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں اللہ کے آخر میں پیش ہے اور دوسرے جز میں اللہ کے آخر میں زیر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اعرابی حالت۔ اس میں لفظ اللہ نے اپنی شکل تبدیل کی، اللہ سے اللہ ہی ہو گیا، لیکن اس کی مطلب اور میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس طرح آپ دیکھیں گے المسلمون اور المسلمین، ایک میں المسلمون ہے واو نون ہے اور دوسرے میں المسلمین ہے، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے، قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسم کی اعرابی حالت سے مراد یہ ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی حالت کے تبدیل ہونے کو اعراب کہتے ہیں۔
یعنی عربی زبان میں اعراب سے مراد یہ ہے کہ معنی تبدیل نہ ہو، لفظ کی حالت، اس کی شکل تبدیل ہو جائے، پروننسیشن تبدیل ہو جائے تو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب یہ ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ترجمے کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس اعرابی حالتیں 3 ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ 3 اعرابی حالتیں ہیں۔ اگر ہمیں یہ علم ہو کہ فلاں لفظ جو ہے کس اعرابی حالت کے اندر ہے تو ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم بعد میں پڑھیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی سنٹینس کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے اور یہ حالت رفع کے اندر موجود ہے تو ہمیں یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بھی کچھ ہم چیزیں اس میں دیکھیں گے۔ اسی طرح عام طور پر جو آبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے، وہ عام طور پر حالت نصب کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے، کسی سینٹینس کے اندر کوئی لفظ حالت نصب میں ہے تو ہمارے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ مفعول ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں۔ اس لیے اعرابی کسی لفظ کی، کسی اسم کی اعرابی حالت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس کو پڑھنے پہ مجبور ہیں کہ کسی لفظ کی اعرابی حالت کیا ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے، یا حالت رفع کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ صرف چند ٹپس میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گا جس سے ہمیں صرف یہ معلوم ہو سکے کہ وہ لفظ کس حالت کے اندر ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ رفع ہے یا نصب ہے، جر ہے، تو ترجمہ میں آسانی ہوگی۔ تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہاں پہ یہ بطور سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے یا بطور آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے۔ اب جو ناؤن کی یہ حالتیں جو تبدیل ہوتی ہیں، 2 طرح سے ہوتی ہیں عربی میں۔ ایک تو اعراب بالحرکت ہے اور ایک اعراب بالحرف ہے۔ یعنی پہلی تبدیلی جو ہے اس کو کہتے ہیں حرکت کی تبدیلی سے۔ یعنی اعراب بالحرکت سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کی آخری حرکت کا تبدیل ہونا، جیسے اللہ، اللہ ہی یا اللہ، یعنی اللہ کے آخر پہ پیش آ جائے یا زیر آ جائے یا زبر آ جائے۔ یہ جیسے محمد، محمدن، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیش آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، تو یہ اعراب بالحرکت ہے۔ یعنی کسی لفظ کے آخر میں زیر زبر پیش کا تبدیل ہونا، اس کو حرکت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش کو عربی زبان میں حرکات کہا جاتا ہے، حرکات، اردو میں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب بالحرف سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ میں موجود واو یا الف کا یا سے تبدیل ہو جانا۔ لفظ کے آخر میں جو واو یا الف ہے اس کو اس کی جگہ یا آ جائے، مثلا رجلان، اب آخر میں یہ الف نون ہے، یہ یا نون سے تبدیل ہو گیا۔ الف جو ہے، جسے رجلان کا الف جو ہے یہ یا سے تبدیل ہو گیا۔ اور المسلمون، المسلمون میں جو واو نون ہے آخر میں، اس میں جو واو ہے اس کی جگہ پہ یا آ گیا، تو یہ اعراب بالحرف کی تبدیلی ہے۔ یعنی واو اور الف کی جگہ یا نے لے لی، یہ ایک نیا حرف یہاں پہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں تبدیلی اعراب بالحرف، واو اور الف کا یا نون سے تبدیل ہو جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ اگر تو لفظ واحد ہے، یعنی لفظ اگر واحد ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ واحد کی کیا پہچان ہے اور تثنیہ کی کیا پہچان ہے اور جمع کی کیا پہچان ہے، اس لیے اس کو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ اگر لفظ واحد ہے، خواہ وہ مذکر ہے، میل ہے، فیمیل ہے، تو اس میں ساری تبدیلی حرکت کی تبدیلی ہوگی، یعنی لفظ کے آخر میں موجود پیش، زبر یا زیر سے تبدیل ہوگی۔ لفظ کی اوریجنل حالت ہم نے دیکھا ہے کہ پیش ہوتی ہے، لفظ کی اصل شکل پیش ہوتی ہے، تو وہ زیر یا زبر سے تبدیل ہوگی، تو اس کو اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت کہیں گے، یعنی حرکت کی تبدیلی۔ مثلا رسول اصل شکل ہے، اس سے رسولن یا رسولن ہو جائے، یا الرسول سے الرسولہ یا الرسولی ہو جائے، آیتن سے آیتن یا آیتن ہو جائے، تو یہ اعراب بالحرکت کی تبدیلی ہے۔ تو واحد لفظ جو ہے، خواہ مذکر ہو، میل ہو، فیمیل ہو، اس میں ہمیشہ تبدیلی حرکت سے ہوگی، اس میں لفظ چینج نہیں ہوگا۔
اس میں بڑی آسانی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر رسولن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی سینٹینس کے اندر اگر لفظ رسولن استعمال ہوا ہے یا الرسولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ ہے، وہاں پہ ایز اے فائل یوز ہو رہا ہے. اور اگر کسی جگہ رسولن یا الرسولہ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایز اے آبجیکٹ آ رہا ہے، ایز اے مفعول استعمال ہو رہا ہے. تو لفظ اگر واحد ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، کسی بھی شکل میں ہے، تو اس کی تبدیلی حرکت کی تبدیلی سے ظاہر ہوگی. اگر تو اس کے آخر میں پیش ہے تو ہم اسے حالت رفع کہیں گے، اگر آخر میں زبر ہے تو حالت نصب کہیں گے، اگر آخر میں زیر ہے تو حالت جر کہیں گے. یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. تسنیہ جو ہے یعنی ڈوئل ناؤن جو ہے، خواہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس سے متعلق تمام تبدیلی حرف کی تبدیلی ہوتی. اس میں جو ہے وہ حرکات تبدیل نہیں ہوتی، زیر زبر پیش تبدیل نہیں ہوتی، اس میں حرف کی تبدیلی ہوتی ہے. یعنی لفظ کے آخر میں موجود جو الف نون ہے یا نون ہے، یا نون سے تبدیل ہو جائے گا. الف نون یا نون سے تبدیل ہوگا. جیسے الکتابان، الکتابان یہ ہو جائے گا الکتابین، الکتابان، الکتابین. جمع سالم مذکر جو ہے، جمع سالم مذکر، اس میں تبدیلی حرف کی تبدیلی ہوگی. مثلا مسلمون، یہ جمع سالم مذکر ہے، مسلمون سے ہو جائے گا مسلمینہ، یعنی لفظ کے آخر کا واو نون یا نون سے تبدیل ہو گیا. تو یہ اس کی تبدیلی کی صورت یہ ہوتی ہے. اور جمع سالم مؤنث جو ہے، اس میں تبدیلی ہمیشہ حرکت کی تبدیلی سے ہوگی، یعنی لفظ کے آخر میں پیش جو ہے وہ زبر یا زیر سے تبدیل ہو جائے گی. جیسے مسلماتن سے ہو گیا مسلماتن. تو یہ اس میں جو اگر لفظ جمع ہے اور سالم ہے اور مؤنث ہے تو یہ تبدیلی ہمیشہ حرکت کی تبدیلی سے ہوگی. جمع مکسر جو ہے، جو ارریگولر پلورل جو ہیں، اس میں تبدیلی جو ہے وہ بھی حرکت کی تبدیلی سے ہوگی. جیسے الرجالو سے الرجالا یا الرجالی، یعنی آخر میں پیش جو ہے وہ زبر یا زیر سے تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اسم کی 3 حرابی حالتیں ہیں، ایک ہے رفع، ایک ہے نصب، ایک ہے جر. اسم کی اصلی حالت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع. اصلی جو حالت تو اصلی شکل میں حالت رفع ہوتی ہے. حالت رفع اس کی علامت واحد کی صورت میں لفظ کے آخر میں پیش کا آنا، یعنی اگر لفظ واحد ہے تو اس کے آخر میں اگر پیش ہے تو وہ حالت رفع ہے. تثنیہ کی صورت میں الف نون کا آنا ہے اور نون کے نیچے زیر ہوگی ہمیشہ، یعنی نون کے نیچے زیر. اور جمع کی صورت میں واو نون کا آنا ہے، نون کے اوپر زبر. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہے کہ حالت رفع آپ دیکھیں کہ لفظ اگر واحد ہے، اس کے آخر میں اگر پیش ہے تو آپ سمجھیں یہ حالت رفع میں ہے. لفظ اگر تثنیہ ہے اور نون کے نیچے زیر ہے تو سمجھیں کہ وہ یہ حالت رفع میں ہے. لفظ اگر جمع ہے یعنی واو نون اس کے آخر میں ہے، نون پہ زبر ہے، اونا کی ساؤنڈ ہے مسلمونا، تو سمجھیے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اب یہ اصلی کسی بھی لفظ کی اصلی شکل یہ ہوتی، اوریجنل فارم یہ ہوتی ہے حالت رفع. حالت نصب اور حالت جر اسم کی تبدیل شدہ حالت ہے، یعنی جب کچھ چینج ہوتی ہے تو پھر یہ حالت نصب اور حالت جر میں جائے گا. یہ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. یعنی اصل شکل میں اگر لفظ ہے تو حالت رفع ہی میں ہوگا ہمیشہ. اگر وہ حالت رفع میں نہیں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی تبدیل شدہ حالت ہے اور کسی وجہ سے تبدیل ہوا ہے. وہ وجوہات بہت ساری ہیں جن میں سے جو ہم مشہور جو وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں حالت نصب. ہم نے دیکھا کہ حالت رفع اصل حالت ہے، اور جب کسی وجہ سے تبدیل ہو کے لفظ حالت نصب میں جائے گا تو حالت نصب کی علامت کیا ہوگی؟ اسم اگر واحد ہے تو حالت نصب میں اس کے آخر میں زبر آئے گی، یعنی اسم کے آفظ میں اگر سنگولر ہے، واحد ہے، تو اس کے آخر میں اگر زبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے. اگر اسم تثنیہ ہے، ڈوئل ہے، تو حالت نصب میں اس کے آخر میں الف نون یا نون سے بدل، الف نون جو ہے وہ یا نون سے بدل جائے گا، یعنی نون کے آخر میں زیر آئے گی. اسم اگر جمع ہے تو حالت نصب میں واو نون جو ہے
وہ یا نون سے بدل جائے گا لیکن نون پہ زبر آئے گی. دونوں صورت دیکھیے، دونوں صورتوں میں تثنیہ کی صورت میں بھی یا نون سے بدلتا ہے اور جمع کی صورت میں بھی یا نون سے بدلتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تثنیہ کی صورت میں نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، مسلمینی اینی کی آواز ہوتی ہے، اور جمع کی صورت میں نون پر زبر ہوتی ہے، مسلمینا. اگر ہم کہیں مسلمینی اس کا مطلب دو مسلمان، اگر ہم کہیں مسلمینا تو اس کا مطلب ہے سارے مسلمان. تو یہ حالت نصب کے اندر ہے. حالت نصب یعنی اسم اگر واحد ہے تو حالت نصب میں اس کے آخر میں زبر ہوگی، یعنی ایک واحد ہے اور اس کے آخر میں زبر ہے تو سمجھیے کہ حالت نصب کے اندر ہے. اگر ڈوول ناؤن ہے تو حالت نصب میں یعنی ڈوول ناؤن میں اس کی اصلی فارم جو ہے، اصلی شکل الف نون ہونا چاہیے، مسلمانی. لیکن اگر وہ مسلمینی اس صورت کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت نصب کے اندر ہے. اور اگر اسم جمع ہے، پلورل ناؤن ہے، تو حالت نصب میں اس کے آخر میں اینا یا نون آئے گا، واو نون کی جگہ یا نون آ جائے گا، یہ مسلمون سے مسلمینا ہو جائے گا. حالت جر تیسری شکل جو ہے، تیسری حالت جو ہے وہ حالت جر ہے. اسم اگر واحد ہے یعنی سنگولر ناؤن ہے تو حالت جر میں لفظ کے آخر میں زیر آئے گی ہمیشہ. اور اگر تثنیہ ہے، تثنیہ کی صورت میں یا نون آئے گا، تثنیہ کی صورت میں یا نون آئے گا اور نون پہ نیچے زیر ہوگی. اور جمع کی صورت میں بھی یا نون ہوگا لیکن نون پر زبر ہوگی. اب دیکھیے کہ یہ دونوں حالتیں ملتی ہیں اس سے حالت نصب سے. ہم وہاں آگے کیسے پہچانیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں ہے؟ تو اس کی ہم مزید کچھ علامتیں دیکھیں گے اگلے اسباق میں، جس سے ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ لفظ حالت نصب کے اندر ہے یا حالت جر کے اندر ہے. اب میں ایک بڑا آسان سی ایک آپ کو کلیہ گر بتانے لگا ہوں کہ الفاظ کی اعرابی حالت جاننے کے لیے عام پہچان. دیکھیے جس اسم کے آخر میں نون ہو، یعنی ایسا لفظ جس کے آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے، جیسے مسلمان، جس جسم کے آخر میں نون ہو، چاہے کہ نون کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر زبر ہو، وہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نون سے پہلے کون سا حرف ہے. اگر نون سے پہلے الف ہے یا واو ہے تو وہ حالت رفع میں ہوگا. اگر نون سے پہلے، جیسے ہم دیکھیں مسلمان، نون سے پہلے الف آ رہا ہے، مسلمانی یا مسلمون، نون سے پہلے واو آ رہا ہے. اگر دو یعنی الفاظ کو دو کیٹیگریز میں بانٹ لیں، نون والے الفاظ اور غیر نون والے الفاظ، تو یہ بڑے ایزی ہو جائے گا. اگر لفظ کے آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے لیکن نون سے پہلے اگر الف ہے یا واو ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسم حالت رفع میں ہے. اس کے میننگ تو آپ کو ایسا ایسا وکیبلری کے ذریعے علم کے اندر ہوں گے، لیکن اس کی حالت آپ کے علم کے اندر آ جائے گی، یہ حالت رفع میں ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، کس شکل کے اندر ہے. اور اگر نون سے پہلے یا ہے تو وہ حالت نصب یا جر ہوگی، یعنی اگر وہ مسلمینا یا مسلمینی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو حالت نصب ہے اور یا حالت جر ہے. اور ایسے الفاظ جن کے آخر میں نون نہیں ہوتا، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں نون نہیں ہے، ان کی اعرابی حالت ہم آخری حرف کی حرکت کو دیکھ کر معلوم کرتے ہیں. اگر آخری حرف پر پیش ہے تو حالت رفع ہے، زبر ہے تو حالت نصب ہے، زیر ہے تو حالت جر ہے. جی یہاں تک کلیئر ہے بات؟ یعنی اپنی آسانی کے لیے الفاظ کو دو گروپس کے اندر بانٹ لیں، ایک نون والے الفاظ اور ایک بغیر نون والے الفاظ. اگر تو نون والے الفاظ ہیں، ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں نون آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ نون کے نیچے اگر زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن دیکھیں کہ نون سے پہلے کون سا حرف ہے. اگر نون سے پہلے الف یا واو موجود ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ وہ حالت رفع میں اندر ہے. اور اگر نون سے پہلے یا ہے تو وہ حالت نصب اور یا حالت جر ہوگی. اور وہ الفاظ جن کے آخر میں نون نہیں ہے تو ان کی عربی حالت دیکھنا آسان ہے. اگر پیش ہے تو وہ حالت رفع ہے، اور اگر زبر ہے تو حالت نصب ہے، اور اگر زیر ہے تو حالت جر ہے. اب دیکھیے اس جو ٹیبل سے آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیے عدد سے مراد یہ ہے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. رفع کی صورت میں اگر لفظ واحد ہے، یہاں پہ پہلے کالم میں دیکھیے رفع کی صورت میں
تو یہ اس کے آخر میں پیش ہوگی، نصب کی صورت میں زبر ہوگی اور جر کی صورت میں زیر ہوگی۔ تثنیہ کی صورت میں یہاں الف نون ہوگا اور نصب کی صورت میں یا نون ہوگا اور جر کی صورت میں بھی یا نون۔ جمع کی صورت میں واو نون ہوگا، حالت رفع میں واو نون، حالت نصب میں یا نون لیکن نون کے اوپر زبر، اور حالت جر میں بھی یا نون لیکن نون کے اوپر زبر۔ اور جب مونس کی یعنی باری آئے تو مونس میں اگر واحد ہے تو رفع کی حالت میں وہی سیم کہ پیش ہے، اور نصب کی حالت میں زبر ہے اور جر کی حالت میں زیر ہے۔ تثنیہ کی شکل میں الف نون ہے، نصب کی شکل میں یا نون ہے اور جر میں بھی یا نون ہے۔ اور جمع کی صورت میں یہاں پہ پھر وہی پیش ہے، نصب میں یہ دونوں صورتوں میں، نصب میں اور جر میں دونوں صورتوں میں یہاں پہ زیر آئے گی۔ یہ قواعد ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور جمع مکسر میں وہ بھی حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی رفع میں پیش اور نصب میں زبر اور جر میں زیر۔ اب یہ اس کے آگے ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز کو آپ خود ٹرائی کریں، دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 2-4 الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل نبیٌ، ہم نے دیکھنا ہے کس حالت کے اندر ہے، چونکہ یہ لفظ واحد ہے تو ہم نے دیکھا واحد کی شکل میں، واحد کی صورت میں اگر لفظ کے آخر میں پیش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت رفع کے اندر ہے۔ اگر اس کے آخر میں زبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت نصب کے اندر ہوگا، اور اگر زیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا۔ تو نبیٌ چونکہ اس کے آخر میں پیش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں حالت رفع میں ہے۔ رسولن، رسول سنگولر ہے کیونکہ اس کا پلورل رسل ہوتا ہے، سنگولر ہے رسول، پلورل ہے رسل۔ تو یہ چونکہ سنگولر لفظ ہے اور سنگولر لفظ کے جاننے کی پہچان یہی ہے کہ اگر اس کے آخر میں پیش ہے تو حالت رفع ہے، اگر زبر ہے تو حالت نصب ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں چونکہ یہاں پہ زبر ہے، رسولن زبر کی تنوین آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت نصب میں ہے۔ محمدن، اب اس کے آخر میں زیر آ رہی ہے، زیر والی تنوین ہے، محمدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ آیتن، اس کے آخر میں زبر کی تنوین ہے، زبر، اس کا مطلب یہ کہ حالت نصب کے اندر ہے۔ الولدان، الولدان، ہم نے دیکھا کہ یہ تثنیہ ہے، یہ لفظ تثنیہ ہے تو ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ نون والے جو الفاظ ہیں اس میں دیکھیں کہ اگر تو نون سے پہلے الف یا واو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت رفع کے اندر ہیں۔ تو یہ حالت رفع ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں نون سے پہلے الف ہے۔ یہاں دیکھیں یہ لفظ جو ہے الامرأتینی، الامرأتینی، یہاں پہ نون سے پہلے یا ہے، اس کا مطلب ہے یہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ کلیمتن سنگولر لفظ ہے اور تا کے اوپر تنوین، یہ زبر کی تنوین ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالت نصب کے اندر ہے۔ شجرتن سنگولر ہے اور اس کے آخر میں زیر کی تنوین آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت جر کے اندر ہے۔ المؤمنو، نون کے اوپر سنگولر ہے، نون کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ الامرأتینی، نون سے پہلے یا ہے، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نون سے پہلے اگر یا ہو تو وہ حالت نصب یا جر میں ہوگا۔ المشرکہ سنگولر ہے اور کاف پہ زبر ہے، لفظ کے آخر میں زبر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ العاقبۃ سنگولر ہے اور اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ الکافری، آخر میں زیر آ رہی ہے، سنگولر ہے اور آخر میں زیر ہے، اس کا مطلب یہ حالت جر کے اندر ہے۔ التورات، تا کے اوپر زبر ہے، لفظ کے آخر میں زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ سنگولر ہے اور لفظ کے آخر میں زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت نصب کے اندر ہے۔ الصادقون، ہم نے دیکھا کہ نون والا لفظ ہے اور لیکن نون سے پہلے واو آ رہا ہے، تو اگر نون سے پہلے واو ہو یا الف ہو تو وہ حالت رفع میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ حالت رفع میں ہے۔ الجنتی، تا کے نیچے زیر ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ سنگولر ورڈ ہے اور سنگولر ورڈ کے آخر میں اگر زیر آئے تو وہ حالت جر ہوتی ہے۔ الکاذبین نون والا لفظ ہے، اور نون والے لفظ میں ہم نے دیکھا کہ اگر اس سے پہلے یا ہے تو وہ حالت جر میں ہوگا یا حالت نصب کے اندر ہوگا۔ اسی طرح مبشرین اور منذرین نون والا لفظ ہے، لیکن ان سے نون سے پہلے یا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظ حالت نصب میں ہیں یا حالت جر میں ہیں۔ شہاداتن اور الثمرات، شہاداتن پلورل لفظ ہے اور یہ فیمیل لفظ ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے آخر میں حرکت کی تبدیلی ہی ہوتی ہے، تو چونکہ پیش ہے تو اس کا مطلب یہ حالت رفع ہے۔ الثمرات اس کا مطلب یہ ہے آخر میں زیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت جر کے اندر ہے۔ اسی طرح صابرات، الرسل، انہار، عباد، تو یہ ان الفاظ کی پریکٹس کیجئے۔ اور اگر کہیں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو واٹس ایپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہاں تک بات کلیئر ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ، تو ہم یہ کم از کم کو ایک یا دو جو ہے چیٹ میں بتا دیا کریں کہ بات کلیئر ہے یا نہیں کلیئر ہے، تاکہ میرے علم کے اندر ہو جائے ہم نے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے سورہ فلق اور ناس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سورہ اخلاص کو دیکھیں گے۔ ترجمے کے اندر جو لفظی ترجمہ ہے ورڈ بائی ورڈ، جو الفاظ ہیں وہ میں نے شیئر کر دی ہیں، اردو بھی اور انگریزی بھی دونوں، پچھلے سبق کے اندر بھی شیئر کر دیے تھے اور یہاں بھی شیئر کر دیے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا 1/3 ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اگر ہم 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، دے بھی دے ثواب، لیکن اس کا مطلب اصل میں اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، ٹیچنگز ہیں، وہ 3 بڑی ٹیچنگز ہیں۔ ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت اور ہے آخرت، یعنی اللہ کی توحید اور پروفٹ ہوڈ اور آخرہ، یہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے غالب موضوعات ہیں، جو غالب مضامین ہیں۔ اگر قرآن مجید کی ٹیچنگز کو ہم سمرائز کرنا چاہیں تو 3 الفاظ میں بنتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تعلیمات کے حوالے سے چونکہ یہ 1/3 بنتا ہے توحید پورے قرآن کا، اس لیے اس کو پورے قرآن کا 1/3 کہا جاتا ہے۔ یعنی جس نے سورہ اخلاص کو سمجھ لیا، اس نے گویا پورے قرآن کی تعلیمات کا 1/3 جو ہے وہ سمجھ لیا۔ توحید بنیاد ہے پورے اسلام کی، یعنی توحید کو اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے انسان تو پورا اسلام کی عمارت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی توحید کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا سینسٹیو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ پوری کی پوری سورہ توحید کے مضمون کو بیان کرتی ہے۔ کل کا مطلب کہہ دیجئے، کل سے کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ، احد احد ایک ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اب ان کو بتا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد اردو زبان میں اس سے کوئی متبادل لفظ، ایک لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہم اس کو یہاں پہ
بے نیاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ادروائز الصمد کا مطلب بے نیاز نہیں ہے۔ الصمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو سمندر کے اندر ایسی چٹان جو ہے، مچھلیاں اور سمندر کے جانور جس کی پناہ پکڑتے ہیں، جس کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو وہ چٹان اصل میں الصمد کہلاتی ہے۔ تو صمد کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستی سب جس کی پناہ پکڑیں، سب جس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اس کو الصمد کہتے ہیں۔ تو اللہ ایسی ہستی ہے کہ ہم سب اس کی وجہ سے قائم ہیں، وہ ہماری وجہ سے قائم نہیں ہے، وہ خود بخود قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ لم کا مطلب نہیں، لم نہیں، یلد اس نے جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم اور نہیں، وا اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا، یعنی وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کے بھی پیرنٹس نہیں ہیں، وہ خود بھی پیرنٹ نہیں ہے اور اس کے بھی پیرنٹس نہیں ہیں۔ لم نہیں، یلد اس نے جنا، وا اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفون برابر، ہمسر، برابر، ایکول، احد کوئی بھی، نن از ایکول ٹو ہم اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے، یعنی ہم کوئی بھی مثال بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ اس جیسا ہے، کوئی اس کی مثال ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات کا خلاصہ ہے پوری صورت۔ پہلی بات کہ وہ ایک ہے، تنہا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سب اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس کے یہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کے کوئی بچے بیوی بچے نہیں ہیں، اور نہ اس سے کوئی والدین ہیں، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، اس کی صفات جیسی صفت کا موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسانوں میں یا فرشتوں میں یا جنوں میں کوئی اس کی صفات کا حامل ہے تو گویا یہ بھی ایک شرک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جس طرح اللہ سنتا ہے، کوئی اور بھی ہستی ہے انسانوں میں یا جنوں میں یا فرشتوں میں جو اس کی طرح سنتی ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شریک بنانا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں دونوں میں واحد ہے، دونوں میں یکتا ہے، دونوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں واحد ہے، جس طرح اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح کا وہ علیم ہے، کوئی علیم نہیں ہے۔ جس طرح کا وہ سمیع ہے، کوئی سمیع نہیں ہے۔ جس طرح کا وہ بصیر ہے، کوئی اور بصیر نہیں ہے۔ اس طرح جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اس طرح کے صفات کسی اور ہستی کے اندر، کسی اور مخلوق کے اندر پائے جانا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے صفات کا پائے جانا کسی اور کے اندر ممکن ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس سے بھی اوائڈ، مسلمانوں میں عام طور پر شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں تو لوگ شریک نہیں کرتے، 2 3 4 5 اللہ نہیں بناتے، لیکن اللہ کی صفات میں عام طور پر شریک کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ دعا قبول کرتے ہیں کوئی اور بھی قبول کر سکتا ہے، جس طرح اللہ سنتے ہیں کوئی اور بھی سن سکتا ہے، جس طرح اللہ دیکھتا ہے کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہ گویا اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں واحد ہے، کوئی اس کا کسی بھی حوالے سے شریک نہیں ہے۔ تو پوری سورہ اخلاص جو ہے توحید کی دعوت ہے، توحید کا بیان ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ تو توحید پر ایمان رکھنا اور بلیو کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہ سورہ ہم پڑھ چکے تھے، اس کا جو انگریزی ورژن ہے وہ بھی یہاں پہ میں نے شیئر کر دی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی، اور یہ اس کی انگریزی ورژن موجود ہے۔ آپ اس فائل کو میں شیئر کر دوں گا، پچھلی فائل کے اندر بھی موجود ہے، تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
لاسٹ ٹائم ہم نے یہ چوتھا سبق الدرس الرابع ہم نے شروع کیا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو الفاظ ہیں فی اور علا. فی اور علا کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کے نیچے زیر آتی ہے. یعنی ہم کہیں گے فی البیتی، فی المسجدی، علی المکتبی، علی السریری. یعنی فی اور علا ان الفاظ میں سے ہیں کہ ان کے وہ الفاظ ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے الفاظ کو زیر دیتے ہیں. زیر کا مطلب ہے حالت جر میں لے جاتے ہیں. ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ الفاظ جو ہیں اپنی شکل کیوں تبدیل کرتے ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بعد آنے والے اسم پر ہمیشہ زیر ہوگی اور یا وہ حالت جر میں ہوگا. آپ نے دیکھا نا کہ حالت جر کی جو علامت ہے یا تو زیر ہوتی ہے اور یا نون ہوتا ہے. الف نون اور وا نون چینج ہو کے یا نون میں چینج ہو جاتا ہے تو وہ حالت جر کہلاتی ہے. تو یہاں پہ فی المسجدی، مسجد کا لفظ جو حالت جر میں ہے. علی السریری، سریر کا لفظ حالت جر میں ہے. کیوں حالت جر میں ہے؟ چونکہ ان سے پہلے ایسے الفاظ آ رہے ہیں جو لفظوں کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. اور فی اور علا انہی الفاظ میں سے ہے کہ فی کے بعد آنے والے لفظ پر کبھی زبر نہیں ہو سکتی، کبھی پیش نہیں ہو سکتی. اسی طرح علا کے بعد آنے والے الفاظ پر کبھی پیش اور زبر نہیں ہو سکتی، ہمیشہ زیر ہی ہوگی. تو یہ دو الفاظ اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیے تھے، فی اور علا. فی المسجدی علی السریری کہ اس کے بعد آنے والے الفاظ پہ زیر آ رہی ہے. یہ پیج بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اور یہ بھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں دو اور الفاظ اسی طرح کے، فی اور علا کی طرح کے دو الفاظ اور بھی ہیں. ایک ہے من اور ایک ہے الا. من اور الا، اس طرح من کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کے بعد بھی ہمیشہ زیر ہوتی ہے اور الا کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کے نیچے بھی ہمیشہ زیر ہوتی. من البیت، البیت، البیتو اصل شکل ہے اس کی، کس کے آخر میں پیش آنی چاہیے. البیتو گھر، البیت کا مطلب ہے گھر. من البیتی گھر سے، من فرام سے. الی المسجدی، الا کا مطلب تک، ٹو. الی المسجدی مسجد تک. تو من البیتی الی المسجدی. اب دیکھیں 15واں پارہ جو ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو البیتی، من البیتی، المسجد الی المسجدی. المدرس، اب یہ ساری جو ہے وہ ڈائلاگ ہے. مدرس ٹیچر یہ کہتا ہے من این انت، یعنی آپ کہاں سے ہیں. من این انت، ویئر آر یو فرام. محمد انا من الجابان، انا من الجابان کہ میں جاپان سے ہوں، آئی ایم فرام جاپان. المدرس. ومن این عمار، اور عمار جو ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے. محمد ہوا من الصین کہ وہ اس کا تعلق چائنا سے ہے. المدرس. ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے. محمد ہوا من الہند کہ وہ انڈیا سے ہے. المدرس. این عباس، عباس کہاں ہے. این عباس، اب دیکھیں یہ لفظ اینا ہے، عباس کہ وہ کہاں ہے. محمد خرج کہ وہ باہر ہے، وہ نکلا ہے، یعنی کمرے سے باہر چلا گیا ہے. المدرس این ذهب کہ وہ کہاں گیا ہے. محمد ذهب الی المدیر، ذهب الی المدیر وہ پرنسپل کی طرف گیا، یعنی پرنسپل کے پاس گیا ہے. اب دیکھیں ذهب الی المدیری، تو یہاں پہ الی المدیرہ یا الی المدیرو یہ نہیں ہو سکتا. مدیر کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی چونکہ یہاں پہ الا آ گیا اس سے پہلے. ذهب الی المدیری. المدرس. وَأَيْنَ ذَهَبَ علی، اور علی کہاں چلا گیا. محمد ذهب الی المرحاضی، مرحاضی اس کے زیر ہی آئے گی یہاں پہ، اس کے نیچے زبر یا پیش نہیں آ سکتی کہ وہ گیا ہے ٹوائلٹ کی طرف، بیت الخلاء کی طرف. اب یہ ہے ایکسرسائز، عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے. من این انت، ویئر آر یو فرام. انت من الفلپین کہ آپ فلپائن سے ہیں. من من الصین، کون ہے جو چین سے ہے. من این حامد، حامد کہاں ہے. این ذهب عباس، عباس کہاں پہ ہے.
گیا اذهب علی اذهب علی الی المدیر، کیا علی جو ہے وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں. یہاں پہ اس نے کہا کہ اقرا پڑھیے، وقت مع ضبط اواخر الکلمات، اور ان کو لکھیے اس طرح لکھیے کہ جو لفظ کے آخر میں زیر زبر پیش ہے وہ اس کا خیال کیجیے. الغرفہ، تو یہ اصلی شکل ہے الغرفتو، یہ ہوگا الغرفتو. اب یہاں پہ چونکہ من آ گیا اس لیے من الغرفتو نہیں ہو سکتا، من الغرفتی، تا کے نیچے زیر ہوگی. اسی طرح من الحمامی، من کی وجہ سے حمام کے نیچے زیر ہوگی. المرحاض، چونکہ اس سے پہلے کوئی من اور الا یا علا یا فی نہیں آ رہا، اس لیے اس کے اوپر اصلی شکل یعنی اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے المرحادو. اور الا کی وجہ سے یہاں پہ ہوگی الملحازی. الیابانو، الفلپینو، من الہندی اور السینی، من اور الا کی وجہ سے یہاں پہ ہند اور سین کے نیچے زیر آنی چاہیے اور وہ یہاں پہ آئے گی. اسی طرح اگلے جو ہے اقرا وقتو، اپنے پڑھیے اور لکھیے. اگلی ایکسرسائز کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، تو ہم اگلی دفعہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھ رہے تھے. تو ربی اللہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی. اب امام الملک، بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے. امامہ کا مطلب ان فرنٹ آف، سامنے. ملک بادشاہ، فرشتہ جو ہوتا وہ ہوتا ملک. ملک یعنی لام پہ زبر ہو، ملک وہ فرشتہ ہوگا، اور ملک لام کے نیچے زیر بادشاہ، اور ملک اگر ہوگا تو کنٹری. کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا، یعنی اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. وظالم جدا، اور وہ بہت ظالم بھی تھا. وکان الناس یسجدون للملک، اور لوگ اس بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے. وسمع الملک ان ابراہیم یسجد للہ، اور بادشاہ نے یہ سنا ان ابراہیم یسجد للہ، کہ اب ابراہیم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ولا یسجد لاحد، اور کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. فغضب الملک وطلب ابراہیم، تو بادشاہ بہت غصے میں آیا. وطلب ابراہیم، اور اس نے ابراہیم کو بلایا. وجاء ابراہیم، اور ابراہیم آئے. وکان ابراہیم لا یخاف احدا، اور ابراہیم تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے الا اللہ، سوائے اللہ کے. قال الملک، ملک بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب کون ہے. من ربک، یہ وہی سوال ہے جو ہم سے قبر میں ہونا ہے. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اللہ، کہ میرا اللہ، ربی میرا اللہ، اللہ ہے. میرا رب اللہ ہے. قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، یہ اللہ کون ہے. من کون، ابراہیم یہ اللہ، جو اللہ تم کہہ رہے ہو یہ کون ہے. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. اب اس نے اس بات کو عجیب طرح سمجھا. ودع الملک رجلا وقتلہ، دعا اس نے بلایا. ودع الملک، اور بادشاہ نے بلایا ایک آدمی کو. وقتل، اس کو قتل کر دیا، یعنی ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. کہا دیکھو کہ میں بھی موت دے دیتا ہوں. ودعا رجلا آخر وترکہ، اور ایک اور آدمی کو بلایا. رجلا آخر، ایک دوسرے آدمی کو بلایا. وترکہ، اور اس کو چھوڑ دی، یعنی اس کو پھانسی کی سزا پہلے سے ہو چکی تھی، موت کی. اس کو جیل سے بلایا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں اس کو زندگی دیتا ہوں. وقال انا احیی و امید، اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. قتلت رجلا، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. وترکت رجلا، اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، زندگی دے دی. وکان الملک بلیدا جدا، اور یہ بادشاہ بلیدن بیوقوف تھا، جدن بہت ہی.
اور یہ بادشاہ بیوقوف تھا بہت ہی. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، اور اس حوالے سے یعنی توحید کے حوالے سے، اللہ کو پہچاننے کے حوالے سے، وَكَذَلِكَ كُلُّ، اسی طرح کا ہر مشرک ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ کو پہچاننے کے حوالے سے ہر مشرک ہی بیوقوف ہوتا ہے. یہ تو یہاں پہ بیوقوف ان کو جنرل نہیں کہا گیا، اس توحید کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ توحید اللہ کو پہچاننے کے حوالے سے ہر مشرک جو ہے وہ اسی طرح کے کارنامے انجام دیتا ہے. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَفْحَمَ الْمَلِكَ، ابراہیم علیہ السلام نے اب ارادہ کیا کہ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھائیں کہ وہ بادشاہ سمجھ جائے. وَيَفْحَمَ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے، اس کو بھی فہم آ جائے. فقال ابراہیم للملک، تو ابراہیم نے پھر بادشاہ سے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اب ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنی دلیل کو بدلا، کہا کہ فإن اللہ، میرا اللہ وہ ہے، یأتی بالشمس من المشرق، جو کہ لے کے آتا ہے سورج کو مشرق سے، ایسٹ سے نکالتا ہے، جو لے کے آتا ہے سورج کو مشرق سے. فأتی بہا من المغرب، اگر تو اللہ ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے، ویسٹ سے نکال دے. فتحیر الملک وسکت، تو بادشاہ حیران رہ گیا. اب یہ اس دلیل کا تو جواب کوئی نہیں تھا اس کے پاس. وسکت، وہ خاموش ہو گیا. وخجل الملک، اور بادشاہ شرمندہ ہوا. وما وجد جوابا، اور کوئی اس کو جواب اس کا نہ ملا. یعنی یہ اب دلیل ایسی تھی کہ بادشاہ بالکل معذور تھا، اس سے کوئی جواب دے، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا. اسپوکن عربک کے حوالے سے دیکھا کہ ہم نے نمبرنگ، کاؤنٹنگ سیکھ لی تھی. کاؤنٹنگ کے بعد ہم نے جو رشتے تھے، فیملی ریلیشنز جو تھے، وہ ہم نے سیکھے، ان کو لرن کیا. تو آج ہم دیکھتے ہیں باڈی پارٹس جو ہیں، انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں، ان کو عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں. ایبڈومن کو کہتے ہیں بطن، پیٹ کو بطن، اور اینکل کو کہتے ہیں کاہل. بازو کو کہتے ہیں ذرا، آرم کو، کمر کو، بیک کو کہتے ہیں ظہر، اور پنڈلی جو ہے کاف، اس کو کہتے ہیں ساق، اور رخسار کو کہتے ہیں خد، اور دونوں رخسار چیکس کو کہیں گے خدود، اور سینے کو کہیں گے صدر. چن ٹھوڑی کو کہیں گے زخم، اور کان کو کہیں گے اذن، اور کوہنی کو ایلبو، کوہنی کو کہیں گے مرفق. آنکھ کو عین، اور چہرے کو وجہ. چہرے کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوا کہ جو جنت والے وہ روشن چہرے والے ہوں گے، اور جو جہنم والے سیاہ چہرے والے ہوں گے. تو چہروں کے ذریعے سے جنتی اور جہنمی، کامیاب اور ناکام لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں چہرے کے حوالے سے بیان کیا ہے. فنگر اصبع، اور فنگرز اصابع اگر پلورل استعمال کرنا ہو. فنگر نیل جو ہے ظفر، جو ناخن جسے ہم کہتے ہیں، اور فٹ قدم، اور ہیئر شار. شار ہینڈ، ید، ہیڈ راس، ہارٹ قلب، ہپ ورک، اور نی رکبہ. لیگ ساق، لیگ کو ویسے رجل بھی کہتے ہیں. ساق اصل میں پنڈلی کو کہتے ہیں، کاف کو، اور پوری لیگ جو ہے اس کو کہتے ہیں رجل. تو یہاں اس نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ دے دیا، یہ اصل لفظ ہے رجل. لپ شفا، شفتین قرآن میں لفظ آتا ہے دونوں ہونٹ. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. فم ماؤتھ، اور نیک عنق. نیک کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کئی جگہ پہ. نپل حلما نوز، انف شن، کسبت الساق، اور شولڈر کتف. سٹمک میدا، سیم لفظ ہے. تھائی فخذ، تھروٹ حلق، اور تھمب ابہام، ٹو اصبع الاقدام. ٹنگ لسان، اور ٹوتھ سن، ٹیتھ اسنان. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈینٹسٹ جو ہے طب الاسنان وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ڈینٹسٹ جو کلینک ہے. ویسٹ خصر، اور رسٹ ماسم، میسم، ریسٹ میسم. تو یہ باڈی پارٹس ہیں جو آپ لرن کریں تو انشاءاللہ اسپوکن عربک میں ہم ایک اور سبق لرن کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے جی.
آج کے ہمارے یہ سبق ختم ہوتا ہے. کوئی کوشچن کوئی سوال جو ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ 8ویں سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.